بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك قطعت الكساء فأقبل الحسن نعم الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك قطعت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي فنزلت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقع قطعة الكساء فأذن الحسين نعم الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم قطعة الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جاقي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم هو مع ولدي قطعت الكساء فأقبل علي نعم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم بعد الكساء قال
فأخذ به رسول الله بطرف القصار ووضع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم ونعلم لمن عالمهم وسلم لمن سالمهم وعدوا لمن عداهم ومحب لمن أحب منهم مني وأنا منهم واجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصار. فقال نبي جبريل يا رب من تحت القصار فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أذن لي أن أهبط على الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فقام تلميذ جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وعي الله إن هنا قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصار. فقال لأمين الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي نظم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفي مهموم إلا وقد الله همه ولا مهموم إلا وغشق الله غمه ولا تعلم حاجة إلا وعد الله حاجته. فقال علي نظم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم العصام، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد. گزارش کرتا ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مومنین کی خدمت تبریز لائیں. احتجاجی جلوس ہے جو ابھی یہاں سے نکل کر انشاءاللہ 6 نمبر تک جائے گا. اس لیے وقت بھی بہت کم ہے، بس 15 سے 20 منٹ آپ کی زحمت ہے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کے ثواب ہے پر محمد بلکہ آپ دیکھیں کہ کائنات کی وہ ٹی وی کہ جس کی عظمتوں کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ قیامت تک سمجھ پائے گا. اس لیے کہ آپ صرف یہی سے اندازہ لگا لیجیے خالق کائنات نے اس بیوی کا نام فاطمہ رکھ کر دنیا کی اپنوں کو حیران و پریشان کر دیا کہ جب تم اللہ کی کنیز خاص فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو اس کنیز کے خدا کی عظمتوں کو کیا سمجھو گے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. اور عزیزان محترم یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جو مسلمانوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو مسلمان شرمسار ہو رہا ہے، آج جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، آج جو مسلمان رسوا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے عظمت فاطمہ زہرا کو سمجھا نہیں. اگر یہ عظمت جناب فاطمہ زہرا کو سمجھ جاتے تو عزیزان محترم یہ اسلام آج رسوا نہ ہوتا، یہ اسلام آج بدنام نہ ہوتا. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جو اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، آج دنیا اسی کو اسلام سمجھ رہی ہے، اسی کو شریعت سمجھ رہی ہے. جبکہ حقیقتاً کیا تھا کہ جس پر اسلام پر جہاں جس کو بیٹھنا چاہیے تھا وہ بیٹھا نہیں، اور جس کو کہیں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ آ کر اسلام پر بیٹھ گیا. یہ وجہ ہے کہ اسلام آج بدنام ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآلہ محمد. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو عظمت رسول خدا کی، جو فضیلت رسول خدا کی ہے، وہی عظمت جناب زہرا کی ہے، وہی فضیلت جناب فاطمہ زہرا کی ہے. اور عزیزان محترم ایک وجہ ہے کہ جب رسول اسلام نے کہ حدیث فرمائی کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی فاطمہ جزو رسالت ہے، یعنی فاطمہ وہ ہے کہ عزیزان محترم جو کمال و جمال رسول
اسلام کے اندر پایا جاتا ہے وہ سارا کمال جو ہے جناب فاطمہ زہرا کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی جو تقوی الہی رسول خدا کے اندر ہے وہی تقوی الہی جناب فاطمہ زہرا کے اندر ہے. جو پاکیزگی رسول خدا کے اندر ہے وہی پاکیزگی جو ہے جناب فاطمہ زہرا کے اندر ہے. تو عزیزان محترم جس کا جز ایسا ہو تو اس کا کل کیسا ہوگا. ایک صلوات بجے اور محمد وآل محمد. اور عزیزان محترم ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو جتنی معرفت رکھتا ہے جو جتنا علم رکھتا ہے اسی علم کے تحت آپ دیکھیں کہ اگر کسی حدیث کی تعبیر کرنا ہو فضیلت بیان کرنا ہو تو اسی حساب سے فضیلت بیان ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو سنا کہ فاطمہ بضعۃ منی تو عزیزان محترم اب جو اس حدیث کی تشریح کی ہے اسی لیے میں نے کہا جتنا بڑا جو عالم ہوتا ہے اتنی بڑی معرفت ہوتی ہے اور اتنی ہی بڑی فضیلت ہوتی ہے. انہوں نے جو اس حدیث کی فضیلت بیان کی کیا فرمایا ہے کہ فاطمہ اس سب سے بڑھ سنا کہ ایک مرتبہ خالق کائنات نے نہ رسالت سے اعلان کروایا نہ امامت سے کروایا بلکہ کس سے کروایا فاطمہ سے کروایا کہ دیکھو اس کے اندر فاطمہ ان کے بابا ہیں کہ فاطمہ ان کے شوہر علی کی معلومی میں پہلے جو ہمارے ڈاکٹر فخر رضوی مولانا اکبر صاحب کئی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس کی پہل کی. خاص طور سے مندر بھائی کا جو ہے کام ہے وہ پورے سال خالی جنت البقیع تنویر جنت البقیع رسول کی بیٹی کا مزار رسول کی بیٹی کا مزار آلے سعود پر آلے یعود پر لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا جنت البقیع جنت البقیع مولانا کو صحت کلی سلامتی عطا فرمائے. بہت دنوں کے بعد آج سورت بھی ہے سب کے سب سورت عرش بھی ہے. ارے وقت پڑے گا تو یہی لوگ پہلے یہی لوگ پہلے کام دیں گے. ہم شیروانی والے اور امانے والے پیچھے رہیں گے. یہ لوگ
أمة الإسلام والمسلمين. الله أكبر. عالمنا مولانا سلطان عباس رضوی صاحب کی خدمت میں کچھ کلمات پیش کریں گے. آپ حضرات انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ایک نعرہ وعلى صحبه الصالحين المنتجبين وعلى أعزائه وأقربائه عليهم السلام وصلوات أفضل المصلين. آج کا یہ جلوس، آج کا یہ احتجاجی مجمع صرف اور صرف اتنا کہنے آیا ہے کہ جس سرزمین کو رسول خدا نے سرزمین مقدس کہا، جس قبرستان کو رسول خدا نے مأمن امن کہا، روایتوں میں ہے، بخاری و مسلم و اصول کافی و معجم طبرانی و تمام کتب اسلامیہ میں لکھا ہے وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تبع تابعین محدثین سب کو سرزمین بقیع پہ دفن کیا گیا. بقیع کا تعلق کسی قوم و فرقے سے نہیں ہے، بقیع کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، بقیع کا تعلق مذہب اسلام سے ہے. اس لیے کہ بقیع میں حضور سرور کائنات کے 11,000 صحابی دفن ہیں، آپ کی ازواج صالحات و طاہرات دفن ہیں، اور گل سرسبز و گل ہستی آل محمد حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور تمام مسلمانوں کے استاد اور فقہوں اور فقیہوں کے رئیس ملت، امام ابو حنیفہ کے استاد، امام مالک کے استاد، شافعی کے استاد، احمد ابن حنبل کے استاد، بلکہ جلیس مسند محمد مصطفیٰ حضرت جعفر صادق صلوات پر میرا سلام کہنا. اور اسی سرزمین بقیع میں رسول کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، اسی بقیع میں رسول کی ماں اور امیر المومنین کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد، اور اسی بقیع میں بقیہ ازواج رسول خدا دفن ہیں. آج اگر مسلمان خاموش ہے تو بقیع ویران ہے، اگر مسلمان بیدار ہو جائے تو آل سعود کو جرأت نہیں ہے کہ سرزمین بقیع جو علماء کی سرزمین ہے، شہداء کی سرزمین ہے، اہل بیت کی سرزمین ہے، اصحاب کی سرزمین ہے، ویران پڑی ہے. عزیزوں، جب قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم داخل ہوتے ہیں تو لاکھوں اور ہزاروں ہاؤس پاور کے بلب جل رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی کے قریب قبور اہل بیت طاہرین، قبور اصحاب، قبور متعلقین رسول خدا ویران پڑی ہوئی ہے. یہ کیسا بیگانہ سلوک ہے کہ نبی کی مزار آباد ہے اور وہ ستارے جو رسول خدا کے ارد گرد پھرتے تھے ان کا مزار ویران ہے. یہ جلوس، یہ احتجاج نہ کسی قوم کے خلاف ہے، نہ کسی ملک کے خلاف ہے، نہ کسی حکومت کے خلاف ہے. ہم تو اتنا کہتے ہیں لمسجد اسست من اول اليوم احق ان تبقى، وہ عمارت ہے جو خدا کو یاد دلائے، نہ اس کو گرانے کا حق ہے نہ اس کو توڑنے کا حق ہے. اور آج ہم یہ بات اعلان کرتے ہیں کہ بقیع نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی عزت ہے، سنیوں کی عزت ہے، شیعوں کی عزت ہے.
اصحاب کے لیے یہ نمونہ ہے، اہل بیت کے لیے یہ گھر ہے، باقی کی تعمیر کرو آل سعود، تاکہ تمہارے ماتھے سے ذلت کا ٹیکا اتر جائے، تمہارے لباس سے داغ مذلت ہٹ جائے۔ لہذا ہم کہتے ہیں لبیک یا بقی، لبیک یا بقی، لبیک یا محمد، سب کے ساتھ لبیک یا محمد، لبیک یا جعفر صادق، لبیک یا محمد باقر، لبیک یا حسن مشتبہ، لبیک یا زین العابدین۔ اور وہ قبر جو آج تاریخ میں غیر معلوم ہے لیکن یقینی طور پر قبر رسول سے لے کر بقی تک قبر زہرا ہے، اور ہم آج زہرا سے کہتے ہیں لبیک یا زہرا، آل محمد، مرد آباد، مرد آباد، دشمن آل محمد مرد آباد، دشمن صحابہ مرد آباد، دشمن آل رسول مرد آباد۔ تعمیر کرو جنت البقیع، تعمیر کرو، تعمیر کرو۔ عمینی صاحب نے کہا تھا یا قدس انا نحن لقادرون، اے قدس ہم آ رہے ہیں۔ آج یہ مجمع کہے گا یا جنت البقیع ہم آ رہے ہیں، یا جنت البقیع، یا جنت البقیع، یا جنت البقیع۔ اور ایک بات کہوں گا، چاہے اس کو جس رخ میں لیا جائے، آج اگر شرافت سے تعمیر کرتے ہو تو تم پہ درود و سلام ہوگا، وگرنہ تم کو تو تعمیر کرنا ہوگا، چاہے مہدی کے سربت سے یا ان کے لشکر کے ڈر سے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، سب کے سب مٹھیاں باندھ کے تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو۔ یا آپ کہیں گے آل حیدر سیعود، آل حیدر سیعود، یا سعود، یعنی ہے سعودیوں آل حیدر آ رہے ہیں، یا یہود آل حیدر، یا یہود، یا یہود، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آنے والا ہے، یا مہدی، یا مہدی۔ اور سارا مجمع یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، صلوات محمد آل محمد۔ اور میں خطیب سوانہ، خطیب شعلہ بیان اور صاحب لسان و صاحب امتنان، برادر عزیز خطیب آل محمد جناب اصغر حیدری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ باعزت شان تشریف لائیں اور اس جلوس کے حقائق و منویات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ صلوات و نعرہ تکبیر سے اس پہ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل سعود۔ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی اکبر حیدری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اس تشریف ہوں اور اپنے خیال کو جنت البقیع کے سلسلے میں اظہار خیال کروں۔ تمام شرکائے جلوس بڑے کام پر ہیں کہ جہاں اذان کی طرح یہ آواز ملت اسلامیہ کے کانوں میں پہنچا دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں،
کیونکہ ہندوستان کے مسلمان کو اورنگزیب کی قبر تو یاد دلائی جاتی ہے مگر رسول کی بیٹی کی قبر کی خبر کسی کو نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں عزت دار بن کے زندہ رہنا ہے تو رسول کی اس عزت دار بیٹی کے چوکھٹ پہ سجدہ کرو جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے سلام کیا ہے. یہ ہے اگر سنت رسول عالم اسلام کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ سرکار نے اگر دانتوں میں مسواک لگا لی تو مسلمان اپنی جیب میں مسواک کا ایکسٹرا جیب لگواتا ہے تاکہ سنت برابر ادا ہوتی رہے. مسلمان وہ سنت کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی غیرت کا تقاضا اورنگزیب کی قبر نہ بناؤ، اپنی غیرت کا تقاضا بی بی فاطمہ کی قبر بناؤ جسے آل سعود نے آج کے 100 سال پہلے آج اس غیرت اسلامی کو للکار رہا ہوں جو مسجدیں بنا کے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو کہتے ہیں لیکن انہیں پہلو میں سوئی ہوئی رسول کی وہ مظلوم بیٹی یاد نہیں آتی جس نے پال کر کائنات کو حسن دیا، کائنات کو حسین دیا، جس بی بی نے کائنات کو آج کربلا عطا کر دی. آج کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے، خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے. آپ نے کعبہ بنایا آب زمزم سے، خلیل کربلا تعمیر کر دی فاطمہ نے شیر سے. جس بیوی نے اتنے ستم ڈھائے، میں پھر آج مسلمانوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں مسلم حکمرانوں کی قبروں کو اپنی غیرت کا مسئلہ نہ بناؤ بلکہ اپنی غیرت کا مسئلہ نبی کی اس بیٹی کو بناؤ کہ جو خود مصطفیٰ کی غیرت تھی اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو رحمت للعالمین کی رحمت تھی اسے فاطمہ کہتے ہیں. اگر آج ہندوستان کے ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ علماء کرام حضرت آیت اللہ مولانا سید سبطین رضوی صاحب، ہمارے ساتھ الحاج قائد ملت جناب ڈاکٹر فخر حسن رضوی صاحب، ہمارے ساتھ افتخار ملا جی اور دیگر علماء اور اکابر اس جلوس کے ساتھ ہو کر ایک زبان ہو کر کے فقط آج یہ کہنے آئے ہیں کہ مسلمانوں جس نظریے میں فتویٰ دے کر کے بی بی فاطمہ زہرا کے مزار کو مسمار کیا تھا، آج بن سلمان اسی شجرہ نسب کو کسینوں میں لا کے بٹھا رہا ہے اور ان کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو یہی شرک و بدعت کا فتویٰ دینے والے کٹ ملے ہیں جو کل تک کعبے کے امام تھے، آج کسینوں کا افتتاح کر رہے ہیں، جوا خانے کا افتتاح کر رہے ہیں، شراب خانے کا افتتاح کر رہے ہیں. اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ جس شراب کو قرآن حرام قرار دے رہا ہے آج سعودی وہیں پر اسلامی شراب بیچ رہا ہے. مسلمانوں کون سے مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہو؟ سعودیہ کی اسلامی شراب پی کے مسلمان رہنا چاہتے ہو یا محرم کی سبیل پی کے مسلمان رہنا چاہتے ہو؟ کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ کیونکہ محرم کی سبیلیں جذبے عطا کرتی ہیں. محرم کی سبیلیں آج 100 سال ہو گئے لیکن ہم تھکے نہیں ہیں. آج احتجاج کے لیے 100 سال، آج شوال سن 1900 کا احترام غیر کرتے. میں آج مسلمانوں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر قبری ہی دکھانا ہے تو وہ ٹوٹی ہوئی قبر اٹھا کے دکھاؤ جسے مصطفیٰ جان رحمت نے جس کے آنے کے بعد کھڑے ہو کر کے کائنات کو دکھایا تھا کہ یہ فاطمہ کیا ہے، یہ بیٹی کیا ہے. آج یہ مسئلہ نہ سعودی قبر پر فرشتے بھی سجدے میں گر جاتے ہیں. لہٰذا ہم بڑے غریب ہیں کہ جب رمضان ہائی اسکول میں ہم داخل ہو جائیں گے، ہم مالونی ACP زون، DCP زون اور مالونی پولیس اسٹیشن جہاں کے سینئر، یہاں کے تمام پولیس اسٹیشن سے وابستہ ادارے جو بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہمارے اس امن و امان کے جلوس میں ہم ٹریفک پولیس خاص طور پر، کیونکہ مسئلہ مالونی میں ٹریفک کا بھی ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس ٹریفک کو لے کر کے ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں
مسلمانوں جو ماں ہے امت کی جب وہ کہہ رہی ہے کہ فاطمہ سے بڑا کوئی نہیں ہے عورتوں میں مصطفیٰ کے بعد، تو پھر اس فاطمہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ ماں بھی کہہ رہی ہے کہ ماں ماں ہے، فاطمہ فاطمہ ہے۔ لہذا آج اس فاطمہ کے نام سے ہم نکلے ہوئے ہیں۔ بس رمضان ہائی اسکول قریب ہے، میری یہی اپیلیں تھی۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، میں ان تمام دھرموں اور تمام ریلیجنس کو تھینک کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ مظلوموں کی آواز بن کر کے ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ اس طرح کے امن اور آشتی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہو کے نظر آئیں گے۔ انہی چند چیزوں کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ایک مرتبہ اپنے پوری توانائی کے ساتھ آپ کو اللہ نے موقع دیا کہ آپ ہندوستان میں ہیں، ذرا ان کو سامنے رکھیے جنہوں نے داعش کے مقابلے میں اپنی جانیں قربان کر دی اور بی بی زینب کا روزہ مسمار نہیں ہونے دیا۔ لہذا آپ اسی قوم سے تعلق رکھتے، دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے کہیے لبیک یا زہرا۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، سب نیت کر کے آئے ہوئے احتجاج کی۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، جنت البقیع، جنت البقیع، جنت البقیع، آل سعود۔ ارے ہم مرد آباد کہیں گے جب تک روزہ نہیں بن جاتا، کیونکہ کسی حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ دھرم کو نافذ کرے۔ یہ احتجاج تو ہم پہلے کر رہے ہیں، ہم 100 سال سے کہہ رہے ہیں سعودی کا کام ہے حکومت چلانا، دھرم چلانا نہیں ہے۔ جب سعودی نے یہ کر دیا ہے تو ہمارے سعود مرد آباد کرتے رہیں گے۔ ہاں زندہ باد ہونا چاہتے ہو تو آؤ پنجتن کے در کو سلام کر لو، ہم تمہیں زندہ باد بھی کر دیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو شیطان کو بھی موقع دیتا ہے کہ شاید سجدہ کر لو، ہمارے سعود کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ شاید بنا دے، اور اگر نہیں تو یاد رکھے کہ ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ ہمارا روزہ جنت البقیع بی بی فاطمہ زہرا کا روزہ، ہمارے ائمہ کا روزہ، اصحاب باوفا کے روزے، تابعی کے روزے، تابعین کے روزے، تبع تابعین کے روزے، محدثین کے روزے، رابعیان کے روزے، اعلیٰ ترین ہستیوں کے روزے جو جنت البقیع میں ہیں۔ اس جنت البقیع میں اللہ کا رسول سلام کرنے جاتا تھا۔ آج اسی جنت البقیع کی تعمیر کے لیے یہ مجمع 28 برس سے اس مالونی کی سرزمین پر مسلسل ہے، اور انشاءاللہ تعمیر کروا کے رہیں گے۔ اس روزے کو مرحوم جناب آصف لکھنوی یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے، محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گے شکری، اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، جنت البقیع۔
सारा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह, नारा हैदर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या फकीर, लब्बैक या फकीर, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, आले शरीर का, Miss Honorable ACP Miss Neeta ma'am, who has already come here and has increased our respect and honor in this meeting. Thank you so much, ma'am. Not only her, but Senior PI Nagrekar Sahab, Malwani Station is also welcome here, who has already come to devote his costly time to give us respect. And one thing I want to say that, ma'am, myself I want to introduce me in 1 minute only, that on aluminium sheets using the electronic pen I have engraved 2 Holy Qurans and 1 Ramayana, and I got the world record. 2 कुरान शरीफ और एक रामायण मैंने लिखी है, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, वही मैं इनको बता रहा हूँ। और जो रामायण मैंने लिखी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेजेस इन इंग्लिश एंड उर्दू, बिकॉज इफ आई राइट इट इन हिंदी एंड संस्कृत, so the people who knows Hindi and Sanskrit, they used to study it. But दे दो पहले। आपको बिजी है ना मैडम आज? नहीं, बिजी तो रहते हैं, पुलिस का काम ही है कि लॉ एंड ऑर्डर है, बंदोबस्त है, तो वो भी हैंडल करना पड़ता है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए यहाँ आना भी जायज है। थैंक यू। आज का भी जो प्रोसेशन था, सच में हम खुद आने वाले थे बंदोबस्त के लिए, मैंने बोला भी था जी को, लेकिन कल का जो प्लानिंग है वो कर रहे थे और सब सीनियर अफसर भी आए हुए हैं, अभी भी रूट मार्च करना है, लेकिन अगर किसी को वर्क दिया है तो यहाँ आना ही था, लेकिन वो सब ध्यान में देते हुए आपने हमें कल का दिन दिया, इसलिए बहुत बहुत पुलिस विभाग की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और आप अपना प्रोग्राम ऐसे ही कंटिन्यू करो, कभी भी पुलिस का अगर आपको है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू।